बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के मुतालिक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इसके साथ साथ इन तीनों कैटेगरी के जो वीज़े हैं इनकी सर्विस भी आपको दे रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी वीडियो है, वो मलेशिया के वर्क वीज़ा के मुतालिक है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो है जो मलेशिया में अभी जाना चाहते हैं या जिन्होंने मलेशिया में फ़र्स्ट टाइम जाना है, ठीक है, या जो मलेशिया का वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं। मेरे से अक्सर दोस्त जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, ये जो मलेशिया में रह के आए उनको तो पता है, जो नए बंदे हैं उनको पता नहीं होता कि मलेशिया का वर्क वीज़ा जो है वो किस तरह लिया जाता है, ठीक है। तो अक्सर दोस्तों के ये क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर प्रॉपर जो है एक आपको वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी जाए ताकि आप जो है ना सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। आप मलेशिया का वर्क वीज़ा किस तरह ले सकते हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई किस तरह किया जाता है, और वहाँ पे जो 2022 से अब जो बेसिक सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से जो रखी गई है वो कितनी है। साथ में A to B जो वीज़ा होता है वो क्या चीज़ है, और इसके बारे में अक्सर दोस्त जो है ना वो सवाल मेरे से भी करते हैं। तो मैंने कहा डिटेल से आज आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। दोस्तों आप में से अगर किसी ने हमारे साथ रब्ता करना हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी होता है और इसके साथ साथ हमारा जो फेसबुक पेज है उसका लिंक भी मौजूद है। इन दोनों जगह पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो खैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको डिटेल वाइज जो है वह बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में जो दोनों चीज़ों को मैं जो है ना वो कवर करूँगा, सैलरी को भी, A to B वीज़ा जो है उसको भी, और मलेशिया का वर्क वीज़ा किस तरह लिया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो A to B वीज़ा वो क्या होता है। A to B वीज़ा ये होता है कि एक कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड करती है, वीज़ा देती है वो आपको, लेकिन जॉब नहीं देती। वो वीज़ा देती है, वीज़ा देने के बाद वो आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 5 साल तक या 10 साल तक। मलेशिया में जो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वीज़े का वो होता है 3 साल का, ठीक है। 3 साल से ऊपर ही जाता है, इससे नीचे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का। वो आपको हर साल जो है आप उनको फ़ीस पे करते हैं, हर साल आप अपना वीज़ा जो होता है वो उनके ज़रिए रिन्यूअल करवाते हैं, वो आपको रीन्यू करवा के देती है। इसमें ये होता है कि पासपोर्ट आपके पास होता है, A to B जो वीज़ा होता है पासपोर्ट आपके पास होता है, और जो काम जो है वो जहाँ पे मर्ज़ी करें। A to B वीज़ा जो है अगर मैं आपको बताऊं तो मलेशिया के कानून में A to B वीज़ा है ही नहीं, ठीक है। ये यानी कि कह लें कि आपने एजेंटों ने बनाया हुआ, लेकिन ये चल जाता है वहाँ पे। क्यों चल जाता है कि ज़्यादातर 70% जो लोग होते हैं वो जिस कंपनी का वीज़ा उस कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, काम कहीं और पे कर रहे होते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि हमें उस कंपनी का वीज़ा मिले जो हमें वीज़ा प्रोवाइड कर दे, लेकिन जॉब हम जिधर मर्ज़ी करें, हम आज़ाद हों। अब ये चीज़ होगी क्लियर, ठीक है। A to B, एक होता है A to A। A to A वीज़ा जो होता है वो ये चीज़ है कि आप जिस कंपनी का वीज़ा लेते हैं उसी कंपनी में आपको जॉब करनी होती है। यानी कि कंपनी को वर्कर की ज़रूरत है तो वो मेन पावर जो है उन कंपनियों से रब्ता करती है, या मलेशिया की जो यानी कि गवर्नमेंट का अदारा है जिसको हम कह सकते हैं कि FWCMS, इस डिपार्टमेंट का एक नाम है ये, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं वो अपनी जो है वो डिमांड इस डिपार्टमेंट के आगे रखती हैं कि हमें इतने वर्कर की ज़रूरत है, हमें इतने वर्कर अपने कंपनी में चाहिए। तो ये फिर बाकायदा तौर पे जो एक कानूनी तरीक़ेकार ये होता है कि ये बाज़ औक़ात आपकी कंपनी का विज़िट करते हैं, ठीक है। कंपनी का विज़िट करने के बाद, उस कंपनी का विज़िट करने के बाद वो अप्रूवल निकाल के देते होते हैं। अब जब ये अप्रूवल निकलती हैं तो फिर ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, जो यानी कि इंटरनेशनल जो मेन पावर सप्लाई करती हैं, उनको जो है वो ये कोटा भेजते हैं, ठीक है, कि हमें इतनी तादाद में बंदे चाहिए पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से, बांग्लादेश से, ठीक है। फिर ये जो है वो आपको मतलब यानी कि इसी कंपनी में आपको फिर जिस कंपनी का वीज़ा निकला होता है उसी कंपनी में आपको काम करना होता है। शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं A to A ये है। A to A से मुराद ये है कि जिस कंपनी का वीज़ा है उसी कंपनी में आपने काम करना है। A to B का अगर मैं आपको शॉर्टकट कहूँ तो एक कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देती है, काम जहाँ पे मर्ज़ी करें।
اب آ جاتی ہے بات ہمارا جو سیکنڈ جو ہمارا کوشچن آپ لوگوں کا ہے، جو سیکنڈ ہم نے اس میں چیز ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ملیشیا میں بیسک سیلری۔ ملیشیا کے 2022 میں جو ملیشیا کا لیبر لا ہے، جو ملیشیا کا لیبر ہے، قانون ہے، اس کے مطابق جو بیسک سیلری فکس کی گئی ہے وہ 1800 رنگٹ ہے، یعنی کہ 1800 رنگٹ آپ کی 8 گھنٹے کے حساب سے یا 8 گھنٹے، بیسک 8 گھنٹے ہی ہوتا ہے، 8 گھنٹے کے حساب سے آپ کو 1800 رنگٹ جو ہے وہ کمپنی پے کرے گی۔ اس میں رہائش جو ہوتی ہے وہ ہر کمپنی آپ کو رہائش پرووائڈ کرتی ہوتی ہے، چاہے آپ اے ٹو بی میں ہیں یا اے ٹو اے میں ہیں۔ اے ٹو بی سے مراد یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک ویزا ہے، آزاد ویزا ہے، تو آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو رہائش مل جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 95% آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو رہائش ملتی ہوتی ہے، 5% کچھ ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رہائش اپنی کا جو ہے آپ کو ہم منتھلی پے کر دیا کریں گے، اپنا علیحدہ بندوبست کریں۔ کمپنی جو ہوتی ہے وہ رہائش آپ کو پرووائڈ کر دی ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا جی کہ بیسک سیلری جو ہے 1800 رنگٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا اوور ٹائم ہوتا ہے، آپ کی یعنی کہ او ٹی پی جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوور ٹائم لگاتے ہیں تو بیسک سیلری جو آپ منتھلی اگر نکال لیتے ہیں تو تقریباً کوئی 2500 رنگٹ، 2200 رنگٹ، 3000 رنگٹ تک بھی نکال لیتے ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے کمپنی پہ۔ یہ چیزیں بھی جو مین آپ کا سوال تھا وہ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا، امید ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہماری مین جو ٹاپک ہے کہ ملیشیا کا ورک ویزا لیا کس طرح جاتا ہے، کس طرح ہم اپلائی کرتے ہیں۔ دیکھیں، ملیشیا میں آپ ڈائریکٹ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر ملیشیا میں امپلائی ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ 100 میں سے کہہ لیں کہ آپ 5% اس طرح کے کیس ہوتے ہیں کہ جو بندہ محنت کرے اور وہاں پہ امپلائی ڈھونڈنے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جاب اپلائی کرے، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ ویزا پرووائڈ کر دیں گے۔ یہ 5% کوئی ایک آدھا کیس ہو جاتا ہے، اس طرح آپ کو مل جاتا ہوتا ہے۔ لیکن 95% یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کمپنی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جب ملیشیا میں ورکر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف کمپنیز کے جو کوٹے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ ہر کمپنی اپنا کوٹا دیتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کو، FWCMS۔ اب تو اس کو مکمل جو ہے ملیشیا امیگریشن کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پراپر جو ہے وہ اس کے ساتھ اب یہ ورک ہوا کرے گا۔ اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ یعنی کہ ملیشیا اور KDN جو ہے ان ڈپارٹمنٹس کے پہلا ہوتا تھا، اب ان ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ یعنی کہ اپنا کوٹا دیں گی، ٹھیک ہے۔ ملیشیا میں ٹوٹل جتنی کمپنیز ہیں وہ ان کو کوٹا پرووائڈ کرتی ہیں، ان کو کہتی ہیں کہ ہمیں اتنے ورکر کی ہماری ڈیمانڈ ہے اور ہمیں اتنے ورکر چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جب چیزیں جب وہ کمپنی ان کو دیتی ہے، یہ پھر نکالتے ہیں اپروول۔ میں پہلے بھی ویڈیو میں بات ڈسکس کر چکا ہوں ایک، ٹھیک ہے۔ اپروول نکالتے ہیں، اپروول نکالنے کے بعد جو ہے اس میں پھر آپ لوگ یہاں پہ یہ انٹرنیشنل کمپنیز کو یعنی کہ جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو یہ اپنی ڈیمانڈ بھیجتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ اتنے ورکر ہمیں چاہیے۔ وہ ورکر وہ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرنے کے بعد آپ یہاں سے مختلف جو ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں، ٹریول ایجنسیز، وہ پھر کیا کرتی ہیں، وہ ان سے ورک پرمٹ جو ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی موجود ہیں، ان سے ورک پرمٹ پرچیز کرتے ہیں۔ پرچیز کرنے کے بعد یہاں پہ پھر وہ ورک پرمٹ سیل کیے جاتے ہیں، ورکنگ ویزے سیل کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا ٹوٹل جو خرچہ آ جاتا ہے آج کل کے اگر میں بتاؤں تو 5-5.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ کمپلیٹ خرچہ ہے، جس میں آپ کا میڈیکل ہے، آپ کی ٹکٹ ہے، آپ کا ویزا ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے، آپ کا پروٹیکٹر ہے، یعنی کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں شامل ہیں، A to Z، ٹھیک ہے جی۔ وہ جب یہاں پہ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر مختلف جو ٹریول ایجنسیز ہیں وہ اشتہار لگاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے جی ہمارے پاس ہمیں ملیشیا میں اتنے بندے جو ہیں وہ درکار ہیں، ہمیں اتنے بندے چاہیے۔ اب وہاں سے پھر یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ پھر ان کمپنیوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ویزا لیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہے ویزا لینے کا وہ یہی ہے کہ آپ لوگ ملیشیا کا جو ورکنگ ویزا لیتے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ موجود جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے کرتے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوٹا موجود ہوتا ہے، وہ پھر آپ کے یہاں سے سب سے پہلے جو اس کا سٹیپ ہوتا ہے آپ کا میڈیکل ہوتا ہے، میڈیکل کرواتے ہیں، میڈیکل آپ کا آن لائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے آن لائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل آپ کا جو ہوتا ہے۔ تو وہ جب یہاں سے میڈیکل آپ کا آن لائن ہوتا ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ جانے کے بعد آپ وہاں پہ جو کمپنی موجود ہوتی ہے اس کا جو ایجنٹ ہوتا ہے یا جو بھی اس کی چیزیں وہاں پہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کو، وہ آپ کی اپروول جو ہے وہ یہاں پہ ڈالتے ہیں، یہاں پہ ڈالتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے، آپ کی اپروول نکلتی ہے، اپروول نکلنے کے بعد جو ہے آپ کو آپ کی کالنگ آن لائن شو ہوتی ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی ایک ویب سائٹ ہے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے،
اس میں جا کے آپ اپنی کالنگ کو چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری کالنگ ہے وہ ابھی اپروول نکلی ہے کہ نہیں نکلی. اس میں ہر چیز کو بتایا جاتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. جس طرح آپ کی وہاں پہ اپروول دی جاتی ہے تب کیا سٹیٹس ہوتا ہے, پھر جب آپ کا اپروول جو ہے وہ نکل آتی ہے تب کیا سٹیٹس ہوتا ہے, پھر جب وہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کا اسٹیکر لگتا ہے, وہ سارے سٹیٹس اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کام ہوتے جاتے ہیں وہ سٹیٹس چینج ہوتا ہے. تو اس طرح آپ ملیشیا کا ورک ویزا لیتے ہیں. شارٹ کٹ میں کہیں اگر آپ کو بات بتاؤں تو ملیشیا کا ورک ویزا لینے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ریکروٹمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان سے بات کریں, ٹھیک ہے, ان کو کہیں کہ سر ہمیں ورک پرمٹ چاہیے ملیشیا کا, تو وہ یہاں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پھر آپ کو پراپر طریقہ بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو ورک ویزا ملتا ہے. اب اس میں کمپنی کے ویزے بھی ہوتے ہیں اور آزاد ویزے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آزاد ویزا ملے. آزاد ویزا سے مراد یہی ہوتا ہے تو وہ بھی کسی کمپنی کا ویزا ہی ہے, لیکن وہ کمپنی ویزا دے دیتی ہے, باقی کام جہاں پہ آپ مرضی کریں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے ویزا لینے کا. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا A to B ویزا, وہ بھی میں نے اس میں ڈسکس کر دیا ہے. اسی طرح جو بیسک سیلری وہاں پہ ہوتی ہے وہ بھی ڈسکس کر دی ہے. یہاں پہ میں ایک چیز بتاتا جاؤں کہ ملیشیا میں فراڈ دنیا کا سب سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن انہی فراڈ کی وجہ سے جو اب ملیشیا گورنمنٹ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے 31 اگست کے بعد جو پراپر اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, ان سے بڑے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا, کافی لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہے وہ 31 اگست کے بعد پتہ چلیں گی کہ کیا وہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو مین چیز جو آپ کا کوسچن تھا میرے سے 2-3, تو وہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ ملیشیا کا ورک ویزا کس طرح لے سکتے ہیں. ملیشیا میں آپ جو ہے وہ بات کی جائے جاب کی, ملیشیا میں جاب انتہائی آسان طریقے سے مل جاتی ہے. جابز بڑی ہوتی ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ جاب نہیں ملتی, بڑی آسانی سے آپ کو جاب مل جاتی ہے, کافی تعداد میں جابز ہوتی ہیں. تو جانا اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ملیشیا سے آپ کا فیوچر بن سکتا ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی. یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ملیشیا میں جو سیلری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ منتھلی 1.5 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے زیادہ سے زیادہ پاکستانی روپیز میں, نہیں تو 80,000 90,000 70,000 خرچہ وغیرہ نکال کے 1 لاکھ روپے تک منتھلی جو ہے وہ کمائی کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کا کوئی فیوچر ہے, یعنی کہ وہاں پہ رہ کے آپ کچھ آگے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, وہ صرف وہ بندہ کامیاب ہے جو وہاں پہ بزنس کرتا ہے. تو خیر آج کی ویڈیو ہماری یہی تھی. آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.